على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستوں، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے. آج پھر ہم آپ کے سامنے خلاصہ تراویح سیریز کا پارٹ 24 لے کر آ چکے ہیں، جہاں پر ہم کلام مجید کا 24واں پارہ ڈسکس کریں گے. سماعت فرمائیں. اللہ رب العالمین اس پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم زندگی بھر گناہ کرتے رہے اور اپنی جانوں پر زیادتی کرتے رہے تب بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. بس اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. تمہارے رب نے تمہارے پاس بہترین کتاب بھیجی ہے، اسے اپنا لو. اب دیر نہ کرو، ورنہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو تمہارا پچھتانا کام نہیں آئے گا. تم اللہ کی نشانی میں بڑی کوتاہیاں کر چکے، اس کی آیتوں کا بہت مذاق اڑا چکے. اس کے باوجود توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. گھمنڈ اور انکار کا راستہ چھوڑ دو، صحیح راستہ اختیار کرو. اللہ کی ناراضگی سے بچو اور زندگی کو اچھے کاموں سے مزین کرو. اللہ کو پہچانو. اللہ کے دشمن تمہیں بہت اکسائیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرو. تم ان کے چکر میں نہ آؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. شرک کرو گے تو تمہارے سارے کام عکارت ہو جائیں گے اور تم گھاٹے میں رہ جاؤ گے. اس دن سے ڈرو جب گھمنڈیوں اور انکار کرنے والوں کو جہنم کی طرف ڈال دیا جائے گا، اور جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے اور اچھے کام کرتے رہے انہیں عزت و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حاضرین گرامی، اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ مومنون ہے. اللہ رب العالمین اس سورت میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان لاؤ، توبہ کرو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے. وہ دعائیں کریں گے کہ اب رب کریم انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اور انہیں جنت میں جگہ دے گی. اس بات کی کوشش کرو کہ تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے اور تمہاری اولاد بھی نیک بن جائیں، اور وہ نیک ہوں گے تو فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے کہ وہ جنت میں تمہارے ساتھ ہوں. فرعون کے انجام سے عبرت حاصل کرو. فرعون خود گمراہ ہوا اور اپنی پوری قوم کو گمراہ کیا، اور یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھاتا رہوں گا. قیامت کے دن جہنم میں فرعونوں کو بھی ڈالا جائے گا اور فرعونوں کے پیچھے چلنے والوں کو بھی ڈالا جائے گا. اس دن بڑے بڑے لیڈر اپنے پیچھے چلنے والوں کے کچھ کام نہیں آئیں گے. جسے اس دن کے پچھتاوے سے بچنا ہے وہ آج ہی ہوش میں آ جائے اور وہ آج ہی سے رسولوں کے راستے پر گامزن ہو جائے اور ان کی پیروی کرنے لگے اور اللہ کی روشن آیتوں کے اجالے میں زندگی گزارے. فرعون کے دربار میں مرد مومن نے حق کا اعلان کیا. اس کی جرأت و ہمت میں ان کے لیے بڑا سبق ہے. جو مفاد کو حق پر ترجیح دیتے ہیں. وہ فرعون کے خاندان کا تھا، لیکن اس نے نہ اپنے خاندان کا خیال کیا نہ اپنی جان کی پرواہ کی. پوری بے خوفی کے ساتھ حق کی حمایت کی اور فرعون کی مخالفت کی. اس کے لیے ایک ایک جملے سے اپنی قوم کے لیے بے پناہ محبت، بے پناہ اخوت اور بے انتہا خیرخواہی اور بے حد فکر مندی ٹپکتی ہے. دین کی دعوت دینے والوں کے لیے اس مرد مومن کی گفتگو میں بہترین رہنمائی ہے. پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو. دنیا میں ان کا جو انجام ہوا اس سے بھی ڈرو اور اس انجام سے بھی ڈرو جو آخرت میں سامنے آنے والا ہے. جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اللہ کی روشن آیتوں میں کٹجہتی نہ کرو. گھمنڈ کا راستہ نہ اختیار کرو اور نہ دل پر گمراہی کی مہر لگنے دو. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے. آخرت کی تیاری کرو. برے کاموں سے دور رہو. اللہ پر ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو. اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور بے حساب نعمتوں سے نوازے گا. تم ان چیزوں کی بندگی کیوں کرتے ہو جن سے فریاد کرنے کا نہ دنیا میں کوئی حاصل ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی حاصل ہے.
تم تو اس کی بندگی کرو جو ساری کائنات کا رب ہے۔ دین پر ثابت قدم رہو، یقین رکھو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہو۔ جو لوگ تم سے اللہ کی آیتوں کے بارے میں کٹجہتی کرتے ہیں ان کے دلوں میں گھمنڈ سمایا ہوا ہے۔ تم ان کی پناہ مانگتے رہو اور ان کے شر سے اللہ تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ کو پکارو، وہ تمہاری پکار ضرور سنے گا۔ گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہ موڑو۔ اللہ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اس کی نشانیوں سے اس کی عظمت کا اندازہ کرو۔ اسی کو پکارو، خالص اسی کی اطاعت کرو، اس کی حمد کرو۔ تمہارے پاس اللہ کی روشن نشانیاں آ گئی ہیں، تم اسے چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو، بس اس کے فرما بردار بن جاؤ جو سارے انسانوں کا رب ہے۔ حاضرین گرامی، یہ تھی سورہ مومنون۔ اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ حامیم سجدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورت میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا معبود بس ایک ہی ہے، اس کی طرف اپنا رخ کرو اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگو۔ شرک سے بہت دور رہو۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ ایمان پر قائم رہو اور اچھے کام کرتے رہو، اللہ تمہیں ایسی نعمتوں سے نوازے گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ طاقت کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کا انکار نہ کرو۔ وہ آسمان و زمین کا بنانے والا عاد اور سمود کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہو گیا تھا۔ وہ بھول گئے کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ آخرکار اللہ کے عذاب نے ان سب کا منہ موڑ دیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو ایمان رکھتے تھے اور جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے تھے۔ کچھ کرنے سے پہلے اس کا انجام ضرور سوچ لو۔ اس دن سے ڈرو جب تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں سب تمہارے کاموں کی گواہی دیں گی۔ اس دن سے ڈرو جس دن تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھال تمام چیزیں تمہارے کاموں کی گواہی دیں گی۔ آج تمہارے برے ساتھی تمہارے ہر کام کو خوشنما بنا کر دکھا رہے ہیں، ان سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ کہو ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہو۔ تمہیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں گے، تم ہر غم اور ہر خوف سے محفوظ رہو گے۔ دنیا میں لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں تو پرواہ نہ کرو، فرشتے دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کی طرف بلاتے رہو، اچھے کام کرو اور رب کے فرما بردار رہو، یہی سب سے اچھی بات ہے۔ برائی کا علاج اچھائی سے کرو، اسی طرح تم دشمنوں کے دل جیت لو گے۔ یہ بڑی بلندی کا مقام ہے، ہر کوئی یہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس مقام تک پہنچنے کا حوصلہ ہو تو صبر کا سہارا لو اور اللہ سے دعا کرو، وہ تمہارے نصیب بلند کرے گا۔ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا کرے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ تم اونچے مقام تک پہنچو۔ سورج اور چاند معبود نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ سورج اور چاند کو دیکھ کر ان کے خالق کی عظمت کو سمجھو۔ اللہ کو سجدہ کرو جو تمہارا بھی خالق ہے اور سورج چاند کا بھی خالق ہے۔ بندگی صرف اللہ کی کرو، اور اگر تم پر گھمنڈ سوار ہو تو اپنے نصیب کا ماتم کرو۔ جو لوگ اللہ کے پاس ہیں وہ تو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا بھی نہیں اکتاتے۔ یہ قرآن ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو اچھے کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور جو برے کام کرے گا وہ اس کا نتیجہ خود بھگتے گا۔ اللہ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، یہ تھا 24واں پارہ جسے آج ہم تمام لوگوں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔